پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ بھارت اور چین نے اپنے لوگوں کو غربت سے کیسے نکالا؟ غربت کے خاتمے کے لیے کیسا انقلاب ناگزیر؟ زبردست کالم۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی ایک تحقیق کے مطابق غربت کے خاتمے کے لیے صنعتی انقلاب ناگزیر ہے، یعنی کسانوں کو بڑی تعداد میں کھیتوں سے نکال کر کارخانوں میں لانا ضروری ہے۔ اس تحقیق میں 1984 سے 2017 کے درمیان 5 بڑی ابھرتی ہوئی معیشتوں جن میں چین، انڈونیشیا، میکسیکو، جنوبی افریقہ اور ہندوستان کی غربت سے نکلنے کے مختلف طریقوں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ کالم نگار ایوب ملک نے اپنے تازہ ترین کالم میں اس تحقیق کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ چین میں غربت سے نکلنے والے افراد میں سے تقریباً 37% نے کھیتی باڑی چھوڑ کر کسی اور شعبے میں قدم رکھا، جبکہ انڈونیشیا میں یہ تناسب صرف 13%، میکسیکو میں 10% اور جنوبی افریقہ میں صرف 7% رہا۔ کالم نگار کے بقول اس تحقیق کا ہم پاکستانی معاشرے سے تقابلی جائزہ نہیں لے سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں زرعی شعبے کو چھوڑ کر شہر میں آنے والے ورکروں کے لیے صنعتوں کا فقدان ہے۔ آج اس تحقیق سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بڑے پیمانے پر ایسی صنعتیں لگائیں جہاں زیادہ سے زیادہ لیبر کی کھپت ہو سکے۔ لیکن موجودہ بجلی کے بحران کی وجہ سے نہ صرف پاکستان معاشی ابتری کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ غربت میں مسلسل اضافے سے عام آدمی کی زندگی بھی ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایوب ملک کے مطابق پیداواری لاگت میں اضافوں نے نہ صرف صنعتوں کو دباؤ میں ڈال دیا ہے، بلکہ عالمی منڈی میں اس کی مسابقتی حیثیت کو بھی کمزور کر دیا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی ایک نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ 2024 میں پاکستان میں توانائی سے وابستہ صنعتوں کے لیے بجلی کے نرخ اوسط 13.5 سینٹ فی کلو واٹ آور تک پہنچ گئے تھے، جو ہمارے خطے کے اہم تجارتی شراکت داروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ریاستی بے اتنائی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2024 میں حکومت کی ملکیت میں چلنے والے اداروں کا اوسط خسارہ 851 ارب روپے رہا۔ حالانکہ ان اداروں کے نقصان میں چلنے کی اصل وجہ اشرافیہ کا لوٹ مار کا مزاج ہے، لیکن اس کا خسارہ بھی تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس ڈال کر پورا کیا جا رہا ہے۔ کالم نگار اپنے تجزیے میں مزید کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست اور اس کے عوام کے درمیان رشتے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے 2.62 کروڑ بچے اسکول نہیں جا پاتے، اور ان میں سے تقریباً 30 لاکھ بچے گلیوں اور محلوں میں محنت مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ آج دنیا بھر کا مجموعی شرح پیدائش کم ہو کر 2.2 رہ گیا ہے، جبکہ پاکستان میں یہ شرح بھی 3.6% ہے۔ ہم جتنی بھی صنعت کاری کر لیں اور متبادل ذرائع توانائی بھی ڈھونڈ لیں، تبھی یہ شرح پیدائش پاکستان کی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے گی۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ریاستی مشینری ہر صورت میں اس شرح کو 2% تک محدود کرے، اور اس سلسلے میں کم از کم ریاستی علماء کرام کو اپنی ذمہ داریاں پورا کرنے کی تلقین کرے۔ ایوب ملک کے بقول آج ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 1980 میں چین $20 ملین کی برآمدات کو 2004 میں $400 ارب تک کیسے لے گیا۔ اس ترقی میں شرح پیدائش میں انقلابی حد تک کمی نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 40% مزدور کو حکومت کی طرف سے منظور شدہ مزدوری بھی نہیں مل رہی، جبکہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ سے صرف 10% مزدور ہی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج جہاں پاکستانی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ نہ صرف رشتہ استوار کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، وہیں بڑی صنعتیں نہ لگنے کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں۔ اس ماحول میں حکومت کو چاہیے کہ ہندوستان، بنگلہ دیش اور فلپائن کی طرز پر ایسے مربوط ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کا آغاز کرے تاکہ پاکستان کی افرادی قوت کو یورپ، جاپان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں برآمد کیا جا سکے۔ کالم نگار مزید لکھتے ہیں کہ بین الاقوامی اقتصادی ماہرین کے مطابق 2030 تک دنیا بھر میں 8.50 کروڑ کارکنوں کی کمی کا اندازہ لگایا گیا ہے، جس کی اصل وجہ یورپ اور جاپان کی آبادی میں مسلسل کمی ہے۔ مغربی ممالک میں یونیورسٹی اور اعلیٰ معیار کے کارکنوں کی کمی نہیں ہے، لیکن الیکٹریشین، پلمبر، ویلڈر، اسکول ٹیچر اور ٹرک ڈرائیورز کی شدید قلت ہے۔ اگر آج ہم اپنے بے روزگار نوجوانوں میں سے 5 لاکھ نوجوانوں کو بھی بنیادی ہنر سکھا کر یورپ اور دوسرے ممالک میں بھیج دیں تو ہر مزدور کم از کم $1000 پاکستان کو بھیج سکتا ہے، جس سے ہماری ترسیلات زر میں $24 بلین کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایوب ملک نے کالم کے اختتام میں لکھا کہ آج حکومت وقت کو بجلی کے شعبے میں وسیع اور گہری اصلاحات کے ساتھ ساتھ بجلی کی چوری، بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی تنظیم نو، قابل تجدید توانائی کے ذرائع جس میں شمسی اور ہوا سے پیدا ہونے والی توانائی کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لانا ہوگا۔ آج پاکستانی ریاست کو نوجوانوں کی بیرون ملک برآمد، آبادی پر کنٹرول، حکومت کی ملکیت میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نشکاری کرنا ہوگی، اور یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم IMF اور دوسرے عالمی اداروں کے چنگل سے آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔